میاں بیوی کے رشتے کے اندر جو طلاق کی شرح ہے وہ پہلے 5 سالوں میں ہوتی ہے، اور شازیہ صرف میری ہے، شازیہ اپنے بہن بھائیوں سے نہیں مل سکتی۔ میاں یہ سمجھتا ہے کہ اس کو طلاق دینے سے میرا حل نکل جائے گا، بیوی یہ سوچتی ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں گی تو جو میں نہیں کر سکتی شاید نکل کے کر سکوں گی، یا ہنی مون ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، وہ اس کی سپیس اتنی ہوتی ہے۔ جی السلام علیکم، وصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سعدیہ رشید۔ تو سوسائٹی کی بات کریں تو سوسائٹی کے جو مین پلرز آتے ہیں وہ ہسبینڈ اینڈ وائف آتے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈائیورس کا جو ریشو ہے وہ اتنا ڈراسٹک انکریز اس میں آ رہا ہے، لیکن جو ایک سروے کیا گیا ہے 2022 میں، اس سروے کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ اوورآل پاکستان میں 13,000 کیسز فائل کیے گئے ہیں ڈائیورس کے، جن میں سے 6,000 کیسز جو ہیں وہ کورٹ نے مکمل طور پر ان پر کارروائی کی ہے، لیکن ان میں جو 7,000 ایسے کیسز ہیں جو ابھی زیر التوا ہیں۔ لیکن اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر 100 کیسز ڈائیورس کے فائل کیے جاتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اس پر ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سائیکالوجسٹ صوبیہ خطیب صاحبہ، جو خطیب آرگنائزیشن کی ڈائریکٹر بھی ہیں۔ تو ایک دہائی سے وہ نفسیات پر کام بھی کر رہی ہیں، نفسیات کے جو مسائل ہیں ان کی آگاہی پر بھی کام کر رہی ہیں، اور جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے اس پر بھی وہ کام کر رہی ہیں۔ تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو اوصاف ڈیجیٹل کا اور ABN نیوز کا، کیونکہ اسپیشلی جو سوشل ایشوز کو آپ لوگ ہمیشہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، یقیناً قابل تعریف ہے۔ کنٹینیو کیجیے، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ اوکے، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اے ویری پریشیس ٹائم۔ تو آپ بتائے گا کہ یہ اتنے ٹائم سے آپ ایک دہائی سے اس پر کام بھی کر رہی ہیں، تو ایسے کون سے فیکٹرز ہیں کہ جو ڈائیورس کی وجہ بنتے ہیں؟ سعدیہ، آپ نے سٹارٹنگ میں جیسے اعداد و شمار سے متعارف کروایا ہماری آڈینس کو، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جتنے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ازدواجی مسائل کے فیکٹرز ہیں، نہ جسے کہتے ہیں نا سوسائٹی کا ناسور بن چکے ہیں، اور سوسائٹی کے اندر ایک اضطرابی کنڈیشن جیسے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو کپل کے ایشو، ریلیشن شپ کے ایشو، ماں باپ کے ایشو، بچوں کے مسائل، وہ سارے مسائل ہیں جو کہ آپ کسی بھی شرح کے اندر، اسپیشلی طلاق کی شرح کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ سب سے امپورٹنٹ پاکستان کے اندر جو ایک انسٹیٹیوشن تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو سٹارٹ کیا تھا، یا ہمارا ایک جو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، ہر لیول پہ ہم ماڈرنائزیشن کے سٹیپ پہ، جسے کہتے ہیں نا ٹرانزیشن فیز میں، ہم انٹرنیشنل جو ساری لرننگ ہے ان کو بھی فالو کرنا چاہتے ہیں اور اپنی گرپس کو بھی فالو کرنا چاہتے ہیں۔ ماں باپ یا میاں بیوی جب ان سارے فیکٹرز کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر اضطرابی کیفیت آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، ناچاکی آتی ہے، اور سب سے زیادہ سٹڈیز جو ابھی مینشن کرتی ہیں کہ میاں بیوی کے رشتے کے اندر جو طلاق کی شرح ہے وہ پہلے 5 سالوں میں ہوتی ہے، اور پہلے 5 سالوں میں ہونے کی جو سب سے 90 to 95% جو شرح ہے پہلے 5 سال کے اندر ہو جاتی ہے۔ لیکن کیونکہ یہ ہونے کی وجہ بیسک رول ہے انفلیشن، دیکھیں مہنگائی، اکنامک سٹیبلٹی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ جو معاشرتی ایشو ہیں، معاشی ایشو ہیں، کاروباری ایشو ہیں، بہت سی ایسی ایشوز ہیں، لیکن گھر کے اندر اگر سکون نہیں ہوتا نا تو میاں یہ سمجھتا ہے کہ اس کو طلاق دینے سے میرا حل نکل جائے گا، بیوی یہ سوچتی ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں گی تو میری جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں یا معاشرتی ایشوز ہیں یا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں کر سکتی شاید نکل کے کر سکوں گی۔ ہمیں کہیں دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے نا کہ فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈائیورس کیوں وجہ بنتی ہے؟ دیکھو، ڈائیورس اٹ سیلف رشتوں کو توڑنے کا سب سے بڑا ڈیسیژن ہے۔ ہمیں بینگ اے ماہر نفسیات میں ایموشنل ہیلتھ پہ جب بھی کام کرتی ہوں میں کہتی ہوں رشتوں کے اندر اسپیسیفکلی جب آپ اپنے بچے کی اپ برنگنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ انسٹیٹیوٹ کے لیول پہ ہے، گھر کے لیول پہ ہے، تو آپ جذبات کی صحت سے متعارف کروائیں اور اس کی پیچیدگیاں بتائیں۔ ہماری شادیوں میں آپ دیکھیں گے کہ کروڑوں لگ جاتے ہیں، لیکن بیہیویئر یا رویوں پہ بات کر کے آگے کی جو اپ کمنگ ڈیفیکلٹیز ہیں کہ تمہیں اسے ایکسیپٹ بھی کرنا ہے، تمہیں اسے معاف بھی کرنا ہے، تمہیں اسے ساتھ بھی لے کے چلنا ہے، اپنی ایگو کو مینیج کرتے ہوئے تمہیں اسے اڈاپٹ کرنا ہے، تو یہ فیکٹر تو کسی لرننگ میں نہیں آتے۔ نفسیاتی مسائل آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ میاں بیوی کے رشتے کے اندر آنا شروع ہو گئے، ڈپریشن سب سے زیادہ بڑھ گیا ہے، سب سے زیادہ آپ دیکھیں طلاق ریشو ہم بار بار جو کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ انزائٹی ہو گئی ہے، شیزوفرینیا ہے، بہت سارے، لیکن اور ماں جب عورت بنتی ہے اس کے ساتھ بھی نفسیاتی مسائل بہت زیادہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب میاں یا بیوی یہ دیکھتی ہے کہ ہم کمپلیکیٹ کر کے پرابلم کو اپنے لیول پہ ہم سلجھا چکے ہیں، مصلحت جیسے کہتے ہیں نا، بہت زیادہ
کسی فیملی کے اندر کسی بڑے کو بٹھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ، لیکن جو تھرڈ پارٹی انوالومنٹ رشتوں کے اندر جب آتی ہے اور اس کی اپنی سمجھ بوجھ اور ایک بندے کی طرف انکلائن ہوتا ہے، جیسے ہم ہمیشہ ریلیشن شپ تھراپسٹ کہتے ہیں کہ نیوٹرل فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. جیسے اب کورٹ کے اندر آپ نے جو کیسز کی بات کی، اسٹارٹ اپ ایک جو نیوز ہے وہ بھی یہ شیئر کرتے ہیں کہ 500 پر ڈے آپ کے پاس کیس ریکارڈ ہو رہے ہیں. فیکٹر یہ ہیں کہ میاں بیوی نے برداشت کرنا چھوڑ دیا ہے. رشتوں نے سب سے زیادہ رشتوں کو میاں بیوی کو ایک بوجھ سمجھنے والی کنڈیشن جو ہے وہ بہت پرومیننٹ ہے. بچے یا بچے ہو جاتے ہیں تو ایک پہ رسپانسبلٹی ڈال دینا یا بوجھ سمجھنا کہ یہ اسے نہیں سکھا رہا، وہ پڑھانے کا ٹائم نہیں دے رہا. ابھی میں آپ کو ریسنٹلی بتاتی ہوں، میرے پاس میوچل ڈائیورس کے کیسز بھی آتے ہیں. میوچل ڈائیورس کیسز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی نے دونوں نے ڈیسائیڈ کر لیا اور ہم نے کورٹ میں درج کر لی اپلیکیشن کہ ٹھیک ہے بس وی آر گوئنگ ٹو. چھوٹے چھوٹے ایشوز کیا ہوتے ہیں شیئرنگ کے، کہ اس نے میرا کنگا یوز کر لیا، اس نے میرا نیل کٹر یوز کر لیا، اس نے میری یہ ہائیجینیکلی یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. لیکن جب آپ دیکھتے ہو کہ یار آپ نے اتنا بڑا ڈیسیژن لے لیا صرف ایک کہ اس نے آپ کے ٹیبل سے چیزیں اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ دی. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جب آپ اپنے بچوں کو یا اپنے جو آنے والی جنہوں نے شادی کی طرف جانا ہے اس انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ برداشت نہیں سکھا رہے، آپ ان کو مینجمنٹ نہیں سکھا رہے، آپ ان کو ایک بوجھ کی طرح، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی میرٹل انسٹیٹیوٹ نہیں ہے ماں سوائے کہ بچے آبزرو کریں اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائی، اپنے چاچا دادا اور خالہ کو کہ انہوں نے شادی شدہ زندگی کیسے گزاری. ابھی آپ یہاں پر بات کر رہی ہیں کہ پیرنٹس کی بات کر رہی ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ ابھی ہمارے بیہیویئرس میں اتنا چینج آ چکا ہے کہ جب ہم اگر ہسبینڈ اینڈ وائف میں کوئی بھی کانفلکٹ آتا ہے تو کوئی بھی بڑا جو ہماری ویلیوز ہیں، ریلیجیس ویلیوز کو لے کر کوئی بڑا سمجھاتا ہے تو یہاں پر ایک کانفلکٹ ہم لے کر آتے ہیں، نہیں یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے تو بڑوں کو بیچ میں آنے ہی نہیں دیتے ہیں. تو کیا یہ بیہیویئر بھی ہمارا افیکٹ کرتا ہے؟ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. جب ہم پرانے وقتوں کی جس میں شرح بہت کم تھی اس میں انوالومنٹ آف ایلڈر اور ایلڈر آپ کو روکتے تھے. ماں باپ جو ہوتے ہیں نا یا میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ جذبات کی صحت پہ ایک دم سے ری ایکشن کرتے ہیں اور ری ایکشن کر کے اس سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے اور وہ سالڈ کوئی وجہ نہیں اس وقت ڈھونڈ پا رہے ہوتے. انوالومنٹ آف یور ایلڈر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ضروری ہے جب ہم اپنی جڑوں سے کٹتے ہیں نا تو ہم کھوکھلے ہو جاتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر میاں بیوی کے تعلقات میں جڑیں سائڈ پہ کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم فلرش خود کریں گے. ماں باپ کو انہوں نے اولڈ ایج ہوم میں پہنچا دیا ہوتا ہے یا کسی سائڈ پہ رکھ دیا ہوتا ہے یا ہمیشہ ماں باپ بیچارے ٹھیک ہے. ماں باپ ساس سسر جیسے لڑکی کے ہیں یا لڑکے ہیں دونوں کے پرابلم ہیں، ایسا نہیں ہے. ان لاس کے بھی اپنے پرابلم ہیں جن کی وجہ سے شرح اور بیسیکلی تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ میں کہتی ہوں جہاں پہ ان لوگوں میں زیادہ طلاق ہوتی ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سک رہے ہوتے، پہلی وجہ جن کی کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہوتی. دوسری چیز جہاں پہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ یا انڈرسٹینڈنگ نہیں آ پا رہی ہوتی، شرح وہاں بڑھتی ہے نا. تو ماں باپ بھی یا دادا دادی بچے کے یا کچھ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ تم ایسے نہیں ایسے ریئیکٹ کرو، اس کو معاف کر دو یار، اس نے یہ کر دیا جذبات میں کہہ دیا ہوگا، وقت تھوڑا سا لگے گا بہتر ہو جائے گا. زیادہ یہ ہے کہ ہم معاف کرنا چاہتے نہیں ہیں، ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم اپنی ایگو میں اتنے زیادہ ہیں، ہم سیلف سینٹرڈ اتنے ہو چکے ہیں. ہمیں وہ جو کہتے ہیں می ٹائم، یہ تو آج کل کے کپلز کا بہت زیادہ کہ یہ مجھے سپیس نہیں دیتی. جب آپ نے کمٹمنٹ کی تھی تو کیا سپیس کے لیے کمٹمنٹ کی تھی؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک جو آپ شادی کرتے ہوئے طے کرتے ہیں کہ آپ نے ساتھ چلنا ہے. یہ پارٹنرشپ جو نکاح کی صورت میں خدا تعالیٰ نے ٹینگل لگا کے معاشرے کا ستون آپ کو بنایا ہے. آپ نے پورا نظام زندگی آگے لے کے چلنا ہے، پوری وراثت لے کے چلنی ہے. آپ نے پورا نظام، جیسے کہتے ہیں نا کہ نہ گھروں سے ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. یہ لائن یہ مت ہے، لیکن حقیقت اس لیول پہ آ سکتی ہے کہ جب گھر پہ وہ سٹریسڈ نہیں ہوگا، گھر کی طرف سے وہ ریلیکس ہوگا، یا عورت ایک کامیاب جو ہوتی ہے وہ اپنے مرد کی جیسے ہوتا ہے نا اسے لبرٹی دے دی، اسے آزاد کیا اس لیول پہ کہ وہ اپنے خواہش کے یا اپنے انٹرسٹ کے یا اپنی سکلز کی بیس پہ وہ کام کرتی ہے. تو وہ جوڑے کامیاب آپ کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بسر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم بات کریں گے جو ورکنگ وومنز ہوتی ہیں ان کا، ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ میل کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوتی ہیں اور جو میل ہیں جو فیمیل کے ساتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر فیکٹر ایک آتا ہے، ڈاؤٹ کا فیکٹر آتا ہے. یہ جو ڈاؤٹ ہے وہ بھی مین وجہ کیا ڈائیورس کے بنتا ہے، کیونکہ مینلی کیسز ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ ورکنگ وومن کام کر رہی ہوتی ہے، ڈاؤٹ کی وجہ سے ڈائیورس ہو جاتی ہے.
ریلیشن شپ کا ایک بڑا ماسٹر جسے کہا جاتا ہے گوٹمین کہا جاتا ہے، وہ 4 سٹیجز ایک رشتے کی نا بیان کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پہلا رشتہ بنتا ہے جس میں آپ کا اٹریکشن آتی ہے یا ہنی مون ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، وہ اس کی سپیس اتنی ہوتی ہے. سیکنڈ پہ آپ کی جو سٹیج آتی ہے وہ آتی ہے ریالٹی، ایک دوسرے کی خامیاں، ایک دوسرے کی خوبیاں، ایک دوسرے کا حقیقت جو ہے نا چہرہ سامنے آتا ہے. تیسرے لیول پہ آتی ہے ایکسیپٹنس، اور چوتھے پہ آتی ہے میچورٹی. اور ڈائیورس ریٹ میں آپ دیکھیں گے ریالٹی کے اندر آ کے بریک اپ ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، گھر چھوڑ دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے علیحدگی ہو جاتی ہے. یہ جو 4 سٹیجز ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کوئی بھی انسان آپ دیکھیں گے 50 سال 40 سال، ویسے تو جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے 5 سال کے اندر جن کی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں ڈیفینیٹلی وہ ریالٹی فیز میں ہی ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ایک دوسرے کو نا خامیاں جو ہیں، کیونکہ پہلے محبت کے جذبات ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں. بیچ میں اگر ٹرسٹ کا جو آپ بات کری نا، ورکنگ لیڈیز کے اندر ریالٹی لیول پہ میاں چھوڑ دیتا ہے یا بیوی میاں کو چھوڑ دیتی ہے. اسے پتا ہوتا ہے یہ ورکنگ میں 10 لوگوں کے ساتھ، 10 لڑکیوں کے ساتھ، 10 خواتین کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے، لیکن وہ مزاج میں ایسی شکی، چاہے کہیں پہ بھی میسج ہو گیا، کال ہو گیا، بہت سے ایسے آپ دیکھیں گے کہ شک کی بنا پہ، صرف ڈاؤٹ کی بنا پہ رشتے زیادہ ٹوٹتے ہیں. یہاں پر ایک مین فیکٹر آتا ہے کہ اسٹیٹس کو ہم ہو جاتے ہیں، کہ اسٹیٹس کو کی وجہ سے بھی ہم اپنے رشتوں سے دور ہو جاتے ہیں. دیکھو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری آج کل کی زندگی کا، کہ ہم نے اپنے آپ کو کلاسیفائی کر دیا کہ میں اپر اسٹیٹس ہوں، میں لوور اسٹیٹس ہوں. میٹرلسٹک اپروچ ہم نے اپنا لی ہے. ہم جو کردار کی نشاندہی ہے، ہم جو اسپیسیفکلی جو آپ کے مورال ہیں، ویلیوز ہیں، وہ چیزیں رہ گئی پیچھے. کسی کی گاڑی، کسی کا موبائل، کسی کے کپڑے، ان کی پہچان ہم سٹارٹنگ میں رشتہ دیتے ہوئے بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اب جیسے بہت سے لوگ باہر سے آ کے، جیسے میرے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں کہ بس جلدی میں ہم نے شادی کر دی تھی، ہم نے دیکھا کہ یہ باہر بچہ سیٹلڈ ہے، ماں باپ ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں، گاڑی ہے، نوکر چاکر ہیں، تو ہم نے رشتہ دے دیا. سٹارٹ میں تیسرے مہینے میں، چوتھے مہینے میں گھر میں کنفلکٹ کر کے بچی گھر آ جاتی ہے. میٹرلسٹک چیزوں پہ سٹیٹس میٹر کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے، ہم پیسہ ضرورت ہے انسان کی، لیکن پیسے کی وجہ سے خوشیاں یا سکون نہیں ملتا زیادہ، جو لوگوں نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا. ہمارے معاشرے کے اندر جو ازدواجی مزاج کے اندر میاں یہ کہتا ہے، میرے پاس رات میں ہی کچھ کیسز ایسے آئے ہوئے تھے جس میں کہ پیسہ ہی خوشی ہے، بیوی کہتی ہے نہیں، اطمینان، بات چیت، وہ ساری خوشی ہے. بہت سی ایسی کہانیاں، بہت سی ایسے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں جس میں ایک بندہ ڈریگ کر رہا ہوتا ہے ایک بندے کو کہ یار نارمل جو کچھ ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرو اور اسی طرح سے زندگی، اور ایک کہتا ہے نہیں مجھے وہاں تک جانا ہے اور اس کے لیے تمہیں سیکریفائی کرنا پڑے گا. گاڑی کے پہیے جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں ایک یہ زندگی کی گاڑی ہے، ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ایک پہیا عورت ہے اور ایک مرد ہے، اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں، خاندان چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ اسٹرام بھی آتے ہیں، آندھی بھی آتی ہے، پانی بھی آتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں، ان کی مینجمنٹ کے لیے آپ نے اسٹیپ نہیں رکھی ہوتی ہے. آپ نے میاں بیوی کے رشتوں کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی. ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ٹوٹلی ہم نے جو سیکھ لیا اپنے ماں باپ سے، چاہے وہ مال پریکٹسز کے ساتھ چلے، یا ہم نے معاشرے سے سیکھ لیا کہ بیوی کو دبا کے رکھنا ہے، یا بیوی کہتی ہے کہ میں نے رن مرید بنانا ہے اس کو. جو اپروچز ہیں میرے خیال سے وہ بڑی خراب ہیں، جس کی وجہ سے ازدواجی مسائل کے اندر بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ گرا ہوا ہے. سمجھ، ایکسیپٹنس، انڈرسٹینڈنگ، رشتوں کو جوڑے رکھنا، میٹرلسٹک اپروچ ضرورت ہے، وہی زندگی نہیں ہے. اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے اگر آپ نے ریلیشن شپ رکھا ہے یا کچھ ہے، آپ انڈرسٹینڈنگ سے ہو، وہ شادی بھی ہونے کے بعد وہ بھی ناکام ہو جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ بنتی ہے؟ دیکھو سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کھول کھال کے ساری چیزیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ. ہر انسان کی نا کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں، کچھ شخصیات ہوتی ہیں. اب سائیکالوجی میں ہم کہتے ہیں کہ جو انسانی جو زیادہ تر پرسنالٹی اے ہوتے ہیں، جن میں اس طرح بھی کیفیات بہت ہوتی ہیں، تشویش میں آ جاتے ہیں اس طرح سے، ان کے اندر یہ شرح ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایڈجسٹمنٹ یا اپنے ریلیشن شپ کو صحیح، ریلیشن شپ جو ہے پورا سائنس ہے، اس کی بلڈنگ ایک سائنس ہے. اگر اس کی سائنس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی نا تو آپ کے اندر قباحتیں آئیں گی. آپ اپنے رشتے کو، چاہے وہ لو میرج ہے یا ارینج میرج ہے، آپ اس کے اندر مشکلات فیل کرتے ہیں. لو میرج میں آپ دیکھتے ہیں کہ لو ہائی پہ آ کے ساری خامیاں چھپا دیتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ ریالٹی کی سٹیج، جو میں سٹیج گورنمنٹ کی بتا رہی ہوں، آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں برداشت نہیں کر سکتی اس کو یا کر سکتا. اس سٹیج پہ آتے ساتھ ہی رشتہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے انسان کو، میں ہمیشہ کپلز کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے پارٹنر کو پہلے انسان لیں،
پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کی اپنی خواہشات ہیں, اس کی اپنی ڈیزائر ہیں. اس نے ایک پورا آپ کے ساتھ 20 سال پہلے زندگی گزاری ہے, 22 سال اس کے ماں باپ اپنی ایک پورے انسٹیٹیوٹ سے ووٹ کے آپ کے پاس آئی ہے, یا آپ ایک پورے انسٹیٹیوٹ سے اس کو, یا عورت ہے. تو یہ جو ایک ہے نا کہ ہم نہ میاں بیوی کے, میں ایک اور چیز بہت پرومیننٹ یہاں پہ کہتی ہوں کہ جب میاں اور بیوی کے اندر قباحتیں یا مشکلات آتی ہیں, میاں کہتا ہے کہ یہ صرف اور صرف, جیسے اگزامپل کے طور پر ایک شازیہ ہے اور شازیہ صرف میری ہے, شازیہ اپنے بہن بھائیوں سے نہیں مل سکتی, اپنے بہن بھائیوں کی طرف نہیں جا سکتی. اب عادل ہے, عادل کہتا ہے کہ نہیں, یہ صرف اور صرف شازیہ اسے عادل کو کہتی ہے کہ تم اپنے بہن بھائیوں سے نہیں مل سکتی. تو ہماری یہ جو کمپلیکیشنز ہیں نا خاندانوں کے اندر, ہم نے ایک دوسرے کو اون کرنا چھوڑ دی ہے, چاہے وہ لو میرج ہے. لو میرج میں تو سب سے پہلا فیکٹر آپ کی جو وہ جو کہتے ہیں نا بہت زیادہ امپورٹنٹلی آپ کے اندر فیکٹر آتا ہے کہ آپ کا جو پیار کا خمار جب وہ جسے کہتے ہیں کہ آپ بالکل اندھی محبت ہو گئی ہے. یہ دیکھو اندھی محبت کے ساتھ اب لوگوں نے نا لالچ جوڑا ہوا ہے. جیسے بہت سے زیادہ ایلیٹ کلاس یا اپر کلاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈائیورس ریٹ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ پہلے وہ ایک دکھاوی بناوٹی زندگی دکھاتے ہیں, اور جب ریالٹی میں آتا ہے وہ بیوی کی طرح ہی ٹریٹ کرتا ہے. وہ گرل فرینڈ نہیں رہتی, یا فرینڈ نہیں رہتی, یا سب آرڈینیٹ نہیں رہتی. اور جب وہ بیوی کی طرح ٹریٹ کرتا ہے تو عورت یہ برداشت نہیں کرتی کہ وہ بیوی کی طرح ٹریٹ کرے, اور وہ بیوی کی طرح جب بہیو کرتی ہے تو مرد برداشت نہیں کر رہا ہوتا. اس میں یہ بتائیے گا کہ جو میڈیا کا کردار ہوتا ہے, جو میڈیا کا کانٹینٹ ہم دیکھتے ہیں, تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی وہ اڈاپٹ وہاں سے کر لیتے ہیں, تو کیا یہ بھی مین وجہ بنتا ہے اس کا؟ بالکل. دیکھیں آپ کی زندگی میں یہ کہتے ہیں 3000 سینسر آپ کا یہاں پہ لگا ہے. 3000 انسان بھی پوری کی پوری مشین ہے, اور مشین کے ساتھ اپنے جذبات چلا رہا ہے. ایک کلک پہ آپ کو ایسی ویڈیوز, ایسی کلپس, ایسے تاثرات دیے جاتے ہیں, ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جس سے صرف انتشار پھیل رہا ہے معاشرے کے اندر. آپ کوئی بھی ڈرامہ, کوئی بھی بہت سے اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, میں ایسا نہیں کہہ رہی جیسے ABN کر رہا ہے یا وہ صاف کر رہا ہے, سوشل ایشوز پہ اور معاشی ایشوز پہ, معاشرتی اور معاشی اور جتنے بھی سوشل ایشوز ہیں ان پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں. دیٹس ریئلی اپریشیٹڈ. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بڑا طبقہ صرف اٹینشن چاہتا ہے. بڑا طبقہ وہ ساری چیزیں چاہ رہا ہے جو لوگ دیکھتے ہیں اور اس پہ واہ واہ کر کے اپنے 5 منٹ کی ایکسائٹمنٹ لے لیتے ہیں, پلیئر لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد گاربیج کر دیتے ہیں. ڈرامہ انڈسٹری, موویز, آپ کا سوشل میڈیا اور میڈیا, سب سے جتنے بھی جوڑے ہماری زندگیوں میں نظر آتے ہیں ہمیں کپلز, وہ ویڈیوز میں آپ کو ایسی ایسی خوبصورتی دکھاتے ہیں, لیکن ریالٹی میں دیکھا جائے تو روم کے اندر ان کی 10 قباحتیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ہم لوگ کوئی بھی کانٹینٹ ایسا دیکھ رہے ہیں, وہاں پر جو بندہ ہم لوگ دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ جو گراؤنڈ ریالٹی اور میڈیا ریالٹی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو ہم لوگ انسان کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ وہی آئیڈیل اپنے ذہن میں سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ ملے, لیکن گراؤنڈ ریالٹی ٹوٹلی اس سے چینج ہوتی ہے. دیکھو ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہم جسے کہتے ہیں نا کہ معاشرے کے اندر عورت جو ہے وہ ٹریڈز ڈھونڈتی ہے جو ڈومیننسی والی ہے, اور مرد کہتا ہے کہ ایک عورت جو ایسے سننے والی ہو, سمجھنے والی ہو, پہچاننے والی ہو. یہ ٹریڈز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا. لیکن کیونکہ سوشل میڈیا کے اندر فریڈم بھی بتایا جا رہا ہے, وومن رائٹس پہ بھی بات کی جا رہی ہے, امپلائی رائٹس پہ بھی بات ہو رہی ہے, ان سارے رائٹس پہ جب بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ پھر اپنی جو ازدواجی زندگی کے حقوق ہیں, حقائق ہیں, ان ساری چیزوں پہ فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے, کیونکہ آپ کو اپرفیشل لائف نظر آ رہی ہوتی ہے, آرٹیفیشل زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے, بیوٹیز نظر آ رہی ہوتی ہیں, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے بس خوشبو ہی خوشبو ہے. نو, ریالٹی ازدواجی زندگی کی یہ ہے کہ بیوٹی کم ہے اور ہارڈ شپ زیادہ ہے. بیوٹی کم ہے اور اس میں اسٹرگل زیادہ ہے. آپ نے ایک پورے کے اگر دیکھو 7 کروڑ یا 7 بلین جتنے بھی ہماری پوری دنیا کی آبادی ہے, اس میں سے ایک بندہ اگر آپ نہیں سنبھال پا رہے, عورت ہے یا مرد ہے, تو آپ زندگی میں کہاں کامیابی فیل کرتے ہیں. تو انٹرنلی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے کی ایز این ہیومن بینگ, میں ہمیشہ ایک ورڈ یوز کرتی ہوں, ہیومن بینگ سے آپ سوشل بینگ ہے, آپ کو رشتہ چاہیے. اللہ پاک نے آپ کی پوری برین کیمسٹری کے اندر ایک پارٹنر کی ضرورت رکھی ہے, اور بہت زیادہ ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس پارٹنر کی ضرورت کے ساتھ اگر وہ پارٹنر آپ کا سمجھنے یا بوجھنے والا یا آپ کے ساتھ دینے والا نہیں ہے, تو سب سے بڑی مشکل, سب سے بڑا آپ کا ایجنڈا, زندگی کی جنگ آپ کی پارٹنر کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. کمپٹیشن بڑھ گیا پارٹنرز کے اندر, کمپیریزن بڑھ گیا پارٹنرز کے اندر, جیسے ہوتا ہے نا کمپرومائز کرنے والی, وہ لیس ہو گیا, وہ کم ہو گیا. تو جب میں 3C کانسیپٹ ہمیشہ سمجھاتے ہوئے کہتی ہوں کہ کمپٹیشن بڑھانا نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ کام کریں گے تب. یہ کر رہا ہے, بیوی یہ کہتی ہے, اور میاں یہ کہتا ہے فلاں کی بیوی ایسی ہے. وہ جو کمپیریزن کی جنگ چھڑتی ہے نا میاں بیوی, آپ دونوں ایک آئیڈینٹی اپنی ہو, آپ A B دونوں جو ہو, آپ کا اپنی شخصیت
شخصیت ہے, آپ کا اپنا کردار ہے. آپ اپنے ریلیشن شپ کے اندر کچھ چیزیں ایسی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جس سے فلرش آپ کر سکتے ہیں. دوسرے کا بیج لا کے یا دوسرے کا پانی لے کے جب آئیں گے تو اس میں ڈیفینیٹلی ڈیفیشنسیز ہوں گی. تو آپ ایک دہائی سے اس پر کام بھی کر رہی ہیں, نفسیات پر. تو بیسیکلی جو آپ کی آرگنائزیشن ہے وہ کیا کام کر رہی ہے اور ایسے کیسے آپ کے پاس کیسز آتے ہیں؟ اچھا دیکھو, ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہم نے کمپائل کیے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں مجھے سمجھو, جو عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے ہے, کہہ دو, اس میں ہم یوتھ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اور ایک اور بڑا جنسی تعلقات کے حوالے سے, ازدواجی تعلقات کے حوالے سے ہمارا سب سے زیادہ جسے کہیں کہ ہمارا فوکس آف ورک ہے وہ ریلیشن شپ کی اپ بلڈنگ ہے. رشتوں کے اندر ناچاکی کو ختم کر کے ازدواجی مسائل کو, ازدواجی رشتے کو سٹیبل کرنے کا ہمارا جو مشن ہے, مشن پاکستان ہم اسے کہتے ہیں, پاکستان کے اندر کے ازدواجی رشتے کے اندر جو کنفلکٹس بڑھ گئے ان کو پورا, ابھی انشاءاللہ اپ کمنگ میں اگر ایک دہائی میں میرے پاس ریسورسز آ جاتے ہیں, ہمارا پلان ہی یہی ہے کہ ہم میریٹل انسٹیٹیوٹ ایک پورا بنائیں, ایک ایسا اسکول آف تھاٹ جس میں اسٹیجز پری میریٹل کاؤنسلنگ ہو, پوسٹ میریٹل کاؤنسلنگ ہو, جس کے اندر شادی ہونے سے پہلے, شادی ہونے کے درمیان اور شادی ہونے تک جو سارا عمل ہے نا, اور شادی کے بعد کے عوامل جو ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ دے دیں. ہم نے WHO کے ساتھ کچھ پروگرام, مطلب اٹس اے کائنڈ آف دا کنسلٹیشن ہم نے کرنا شروع کی ہے. اسی طرح سے میں جن کی امپلائی بھی رہی ہوں, پبلک مینٹل ہیلتھ اپروچ ہے ہماری. ہم چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے, عام لوگ جو ہیں, وہ شادی شدہ زندگی کے حوالے سے انڈرسٹینڈ, جتنی یوتھ ہے نا جو کہہ دو میں صرف ریلیشن شپ کی گائیڈ لائن ان کو پرووائڈ کرتی ہوں, اور میں ان کو کہتی ہوں کہ کس طرح سے مینیج کرنا ہے. تو یہ آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیے گا کہ شادی سے پہلے نفسیات کیا کہتی ہے, کہ آپ نے کس طرح ہو کر رہنا ہے اور اپنی جو آپ کی شادی شدہ لائف ہے اس کو آپ نے کیسے اسٹرانگ اور بونڈڈ بنانا ہے. اچھا سعدیہ, بڑا اچھا سوال اور پرٹیننٹ کوسچن ہے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ میٹر کرتا ہے کہ شادی سے پہلے فینٹیسی لائف, جو امیجنیشن, میرا آئیڈیل یہ ہے, مووی میں یہ دیکھا تھا, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلی چیز آپ نے ٹریڈز کریکٹر کے لحاظ سے کہ ایکسیپٹنس کتنی ہے, اڈیپٹیبلٹی. میں جب یہ ورڈ بول رہی ہوں نا, معاف کرنا اور ایکسیپٹ کرنا, دو عوامل اگر آپ کو لگیں کہ آپ کے پارٹنر کسی پسند والا پرسن جو ہے, تو پھر اس کے ساتھ لانگ لائف گزار سکتے ہیں, یہ پلان کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ. ہماری شادی سے پہلے برانڈ کے کپڑوں کا بتا دیا جاتا ہے, سیلون کی سیٹنگ ہو جاتی ہے, میرج ہال بڑے سے بڑے بک ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ کے مشکلات, زیادہ تر کیس جو میرے پاس شادی کے تیسرے مہینے یا دوسرے مہینے میں یا دوسری رات میں ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شی از ناٹ کمپیٹنٹ ایز ویل. ہمارے ہاں کچھ ایسے معاملات, پرسنل مسائل بھی ہیں جن پہ گائیڈ نہیں کیا جاتا, اور ان کی مس گائیڈنس کی وجہ سے بھی میاں بیوی کے تعلقات میں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, پریشانی بنتی ہے, اور پریشانی کے بعد وہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. میں ایک اور ہمیشہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ کے حوالے سے لاسٹ ٹائم بھی میں نے کسی پروگرام میں بات, اور ہمارے اپنے جو میڈیا چینلز ہیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ کے لیے, جیسے آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ کی وجہ سے بھی ناچاکی بننا شروع ہو جاتی ہے, اور سب سے زیادہ ڈائیورس ریٹ بنتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی سے سیٹسفائی نہیں ہے یا خوش نہیں ہے, اور بیوی میاں سے سیٹسفائی نہیں ہے. سیٹسفائی ہر لیول پہ ہوتا ہے. ایموشنلی, پنجہ تکنیک اس میں سمجھاتی ہوں, آپ کے فزیکلی, آپ کے ایموشنلی, آپ کے سائیکولوجیکلی جو مائنڈ ٹیونڈ, آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیمسٹری میچ کر رہے ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں, ایک دوسرے کو جان سکیں, ایک دوسرے کو سمجھ سکیں, ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے کے مشن اور اپ کمنگ جو اس کی ایک ہوتا ہے نا, موٹیوز ہوتے ہیں, مشن ہوتے ہیں, زندگی کے ڈریمز ہوتے ہیں, ان کی رسپیکٹ کر سکیں, سوشلی آپ کنیکٹ اور ایکسیپٹ کر سکیں. اور پانچویں اور اسپریچولی دیکھیں, اللہ پاک نے ایک ایسا جائز رشتہ آپ کے لیے بنایا ہے جس میں ایک چیز کو ناپسند کرتے ہوئے بھی جائز قرار دیا, وہ طلاق ہے. جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ایکسٹریم لیول کی چیزیں, تب طلاق ہے. بیفور دیٹ اگر آپ طلاق لے لیتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ بھی اور اسپریچولی اللہ کو بھی جواب آپ نے دینا ہے. یہ بہت ایک بڑا انسٹیٹیوٹ ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ آنا بہت ضروری ہے. تو مس صوبیہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا. تو جی ناظرین, تو سوسائٹی جو ہے وہ زیادہ مٹیریلسٹک ہو گئی ہے. آپ مٹیریلسٹک نہیں رہیں, اپنی ویلیوز کو یاد رکھیں, اپنا بیہیویئر سیٹ کر رکھیں, اور بیسیکلی مین چیز آتی ہے پیشنس کی. آپ کا جو بانڈڈ رشتہ ہے تو آپ برداشت رکھیں. جب آپ برداشت رکھیں گے, جتنے بھی آپ کے کانفلکٹس ہیں وہ بھی سالو ہوں گے. تو اسی کے ساتھ اپنی میزبان سعدیہ رشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.